الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمارے بہت سے عزیز طلباء اور دیگر معزز مہمان حضرات، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات کے درمیان مجھے یہاں حاضری کا موقع ملا، یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی، اس مجلس میں مجھے شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس مجمع میں بہت سے حضرات ہیں جو کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے ہمارے دینی دعوتی تبلیغی بھائی ہیں، بہت سے سماجی سیاسی کام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کئی گھنٹے سے یہاں تشریف فرما ہے۔ ان کے لیے یہ بہت سعادت کی بات ہے اور ہم کو ان کے آنے کی شرکت کی بہت قدر ہے۔ جی چاہتا کہ بات بہت مختصر ہو، زیادہ لمبا پروگرام نہ ہو، اس لیے کہ آپ حضرات بہت دیر سے تشریف فرما ہیں، لیکن کچھ باتیں اپنے دلی جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات، کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ مہمان میرے محترم بھائی نے میرا تعارف کرایا کہ بزرگوں سے میں نے کچھ سیکھا ہے، سنا ہے، ان کی صحبت میں رہا ہوں، ان کی صحبتوں سے ہم نے استفادہ کیا ہے، یہ صحیح بات ہے، انہوں نے صحیح تعارف کرایا۔ اپنے بڑوں کی جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہے، سیکھی ہے، دیکھی ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں مجھے معلوم ہے وہ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اتنا بڑا مجمع، اتنا پیسہ خرچ ہوا، اتنا انتظام کیا گیا، تو کچھ پیغام لے کر جائیں، اس جلسے سے کچھ آپ کو حاصل ہو۔ یہ جلسہ ایسی نہیں کہ خامخواہ ایک رسمی چیز ہو، یہ وہ جلسہ ہے، یہ وہ پروگرام ہے کہ جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ نزلت علیہم السکینہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینے کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ ہم اپنے تمام ان بھائیوں سے کہیں گے جو صبح سے اب تک یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے بیٹھنے کو بے سود اور لا حاصل نہ سمجھیں۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا شریک ہونا، آپ کا یہاں چل کر آنا بہت کارآمد، بہت مفید، انشاءاللہ خیر کثیر کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ جو جلسوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں، دین کی باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں، یہ معمولی نہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اور ایسی مجلسوں کا جس میں اللہ کے پیغام، نبی کے پیغام کو سنایا جائے، یہ اس کی تعریف کی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے، اس کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد آپ تذکیر کیجئے، آپ نصیحت کیجئے، اس سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ کا پیغام، نبی کا پیغام ان تک پہنچتا ہے، ان کو پہنچایا جاتا ہے، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ وہ جلسے، یہ وہ پروگرام ہے۔ اسی ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں آپ سنیں کہ فلاں مقام پر کوئی جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، دینی پیغام سنایا جائے گا، ہمیشہ آپ اس کو خیر سمجھ کر آپ کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے کہ جب کوئی مجمع ہوتا تھا تو اس میں وہ ایک بات خاص طور سے پیش نظر رکھتے تھے
جو طبقہ ہوتا تھا اور اگر اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوں تو وہ چاہتے تھے کچھ محروم نہ رہیں، کچھ نہ کچھ لے کر جائیں، ہر طبقے کے لیے کوئی پیغام کوئی نصیحت وہ دے کر جاتے تھے، کچھ سنا کر جاتے تھے۔ اس لیے اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن حدیث کے موافق اپنے اکابر کے معمول کے مطابق میری بھی دلی خواہش یہی رہتی ہے کہ ایسی باتیں کچھ سامنے عرض کی جائیں، بیان کی جائے جو ہر طبقے کے لیے مفید ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے دعوتی دینی تبلیغی بھائی ہیں، ہمارے سماجی سیاسی اور ملی کام کرنے والے ہیں، ہمارے طلباء مدرسے والے ہیں، ان سب کے تعلق سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ وہی جیسے کہ میرے بھائی نے تعارف کرایا ہے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم نے کہ حضرت کے بڑوں کے کچھ ملفوظات جو میرے واسطے سے یعنی بڑوں کی باتیں آپ تک پہنچیں گی تو ملفوظات تو بے ربط بھی ہوا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بے ربط باتیں بھی ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ قرآن حدیث پاک کی روشنی میں اپنے بڑوں کی تشریحات کے ساتھ ان کے ملفوظات آپ کے سامنے عرض کروں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ مدرسوں میں جو کام ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد حفاظ کی، قرآن پاک جنہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، قراء کی اتنی بڑی تعداد، علماء کرام اتنے فارغ ہوئے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ حضرات نے جن کا مدرسے سے پڑھنے پڑھانے کا تعلق نہیں ہے لیکن قلبی تعلق ہے، آپ کی خدمت، آپ کا تعاون، آپ کا ایثار، آپ کا انعام دینا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ مدرسے والوں سے تعلق رکھنا، تعاون کرنا یہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائی ہے، حق تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیک کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، یہ نیک کام ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آپ کو اس کی توفیق ہو رہی ہے، آپ کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حفاظ کا مقام یہ معمولی مقام نہیں ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، ہمارے مدرسے والے سب جانتے ہیں اور جو عوام الناس انہوں نے بارہا سنا ہوگا، ایک حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا تم سفارش کرو، تمہاری سفارش کے نتیجے میں ہم ایسے 10 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جن کے لیے دوزخ میں جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ دوزخ میں جائیں گے، عذاب کے مستحق ہو گئے، لیکن ایک حافظ قرآن سفارش کرے گا اور 10 لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گا، بہت بڑی بات ہے۔ مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تاخیر سال میں وہاں بھی قرآن پاک ختم ہوتا تھا، تو مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصل محنت تو مدرسے والوں کی ہے، ماں باپ تو خالی مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں، صبح قرآن پاک سننا، دوپہر کو نگرانی کرنا، ظہر بعد پھر سننا، مغرب بعد نگرانی کرنا، ان کو سبق یاد کرانا، دن رات کی محنت تو اصل تو مدرسے والوں کی، اساتذہ کی محنت ہے۔ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو یہ اختیار دے گا کہ تم جنت میں داخل کر دو 10 لوگوں کو، ایسے لوگ جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، اولاً تو ان کے اساتذہ خود نہ معلوم کتنوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، خود ہی جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے، لیکن بالفرض اگر کبھی ایسا موقع آ گیا کوئی استاد دوزخ میں جا رہا ہے، اس کے ماں باپ دوزخ میں جا رہے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کیا یہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو بھول جائے گا؟ کیا اپنے استاد کو بھول جائے گا؟ کیا مدرسے میں تعاون کرنے والوں کو بھول جائے گا؟ ان کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، یہ فرمایا کرتے تھے، ان کو تو پہلے لے کر جائے گا۔ یہ تو حافظ کا مقام ہوا۔ ایک قاری کا، ایک عالم دین کا مقام کیا ہے؟ عالم دین۔ شہید کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسے 70 لوگوں کو جنت میں داخل کرائے گا۔ شہید کا مقام بہت بلند ہوگا، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا دی، اپنی جان کو قربان کر دیا، بشرطے کہ اسلامی شرع کے مطابق ہو، شرائط پائے جاتے ہو اس وقت۔ اور آگے جو بیان کرنا مقصود ہے، ایک عالم دین کا مقام کیا ہوگا؟ ایک عالم جس نے 8 سال علم دین حاصل کیا، قرآن حدیث کا علم حاصل کیا۔ آپ کے سامنے طلبہ بیٹھے ہیں، یہ سب علماء کرام ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام جو دیا جائے گا اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کا، شفاعت کرنے کا، وہ علماء کرام کا ہوگا۔
تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے دیلمی کے حوالے سے. اردو تفسیر کی کتابوں میں تفسیر معرفوع قرآن میں حضرت مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے اس آیت کے تحت عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اس آیت کے تحت نقل فرمائی ہے روایت کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عالم دین سے سوال کہے گا، عالم دین سے کہے گا تم سفارش کرو. تم نے جن کو فیض پہنچایا، جو تم سے تعلق رکھتے تھے ان کو تم نے دینی فیض پہنچایا، تم جن کے حق میں سفارش کرو گے میں ان سب کے حق میں تمہاری سفارش قبول کروں گا، یعنی جنت میں داخل کروں گا. آگے کتنے؟ 10 70 700 نہیں، حضور پاک فرما رہے ہیں اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. یہ ہے علماء کا مقام، یہ اختیار دیا جائے گا ان کو، علماء کرام کو. اسی طرح مشائخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے گا. جو ابھی ایک نظم پڑھی گئی تھی، اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے. ماشاءاللہ آپ کی ہاں کتنے علماء، کتنے مشائخ ہیں، خانقاہی نظام ہے. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم، وہاں کا نظام دیکھیے. آپ کی ہاں یہاں بھی خانقاہ لگتی ہے. یہ کہ معمولی چیز نہیں ہے. قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو، ان کی صحبت میں رہو، ان سے تعلق رکھو، ان سے ربط رکھو. بہت اہم بات ہے تعلق. یہ ہمارے جو حضرات تشریف لائے ہیں، کاروباری حضرات، تبلیغی ساتھی، سیاسی احباب جو ہیں، یہ قلبی تعلق کی بات ہے. ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، اس سے تعلق، اس سے اندازہ ہوتا ہے اس تعلق کی، خانقاہی نظام کی، اللہ والوں سے ربط رکھنے کی، ان سے بیعت ہونے کی، ان کے ساتھ اعتکاف کرنے کی، ان کے ساتھ سحری افطار کرنے کی، ان کی خانقاہ میں ان کے پاس رہنے کی کتنی اہمیت ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. سنیے حدیث پاک میں آیا ہے، یہ روایت موجود ہے مسلم شریف میں کتاب الایمان میں. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے. اب وہاں پر جہاں پر مسلم شریف میں کتاب الایمان میں تذکرہ ہے حق تعالیٰ کا دیدار ہوگا جنتیوں کو، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے کچھ اور چاہیے تم کو، کیا چاہتے ہو تم؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ ہم کو ہمارے ساتھی، ہمارے احباب، یار احباب، دوست ہم کو جنت میں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ ہم کو ان کے بغیر جنت میں اچھا نہیں لگ رہا. وہ ہمارے دوست ساتھی کہاں ہیں؟ ہماری نگاہیں ان کو تلاش کر رہی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ مسلم شریف کی روایت میں ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جن کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، جو حج میں ہمارے ساتھ تھے، ہم نے جن کے ساتھ حج کیا، یا اللہ وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ حج کے ساتھی کہاں ہیں؟ یہ حج کا، روزے کا تذکرہ بطور مثال کے ہے. ہم جن سے تعلق رکھتے تھے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے. ان کو جواب دیا جائے گا کہ ان کی بدعمالی کی بنا پر ان کو تو دوزخ میں بھیج دیا گیا، وہ دوزخ میں عذاب میں مبتلا ہے، اجل بھن رہے. پھر جنتی کہیں گے اللہ ان کے بغیر تو ہم کو نہیں اچھا لگ رہا، ان کے بغیر ہم کو نہیں اچھا لگ رہا ہے. اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے نخرے برداشت کرے گا، سفارش قبول کرے گا. اخیر میں اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اچھا، اب جو بھی اس کی صورت ہو، حضور پاک نے فرمایا جو بھی اس کی شکل ہوگی کہ جاؤ تمہارے جتنے تعلق والے یار احباب دوست ہیں، تم جن کو تم چاہو چن چن کر کے دوزخ سے لے کر جنت میں داخل کر دو. یہ ہے. اب چنانچہ یہ لوگ جائیں گے جنتی، اور جو بھی اس کی شکل ہو اللہ کی طرف سے، اور دوزخیوں سے تمام ان لوگوں کو جو ان سے تعلق رکھتے تھے سب کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. یہ ہے تعلق، مع اللہ کی اہمیت. اللہ والوں سے تعلق رکھنا یہ بے سود نہیں، بڑے فائدے کی چیز ہے. یہاں پر بھی جو لوگ مدرسے والوں سے تعلق رکھتے ہیں، علماء سے، مشائخ سے، خانقاہ سے، نہیں ہے تو ربط رکھنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے. تو بھائی اتنا بلند مقام ہے ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا. ہم پوری زندگی ان سے تعلق رکھیں، ربط رکھیں، یہ فائدے سے خالی نہیں. دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ بندہ مردودیت سے اور مرتد ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے علماء مشائخ نے بیان کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن العظیم میں ارشاد فرمایا، نقل کیا. اس میں دنیا میں فائدہ یہ ہوتا، آخرت میں فائدہ یہ ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا
اسی بھائی میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام ان بھائیوں سے جو سماجی سیاسی ملی آپ بڑے کام کر رہے ہیں، آپ ان کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم ہر طبقے کے بارے میں کچھ تھوڑی سی باتیں دو چار باتیں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اور تو ہمارے جو بھائی سیاسی اور ملی اور سماجی جو بہت سے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے۔ یہ کام معمولی یا کام نہیں، بہت بڑی خدمت ہے، لیکن جو کام ہو اخلاص کے ساتھ اللہ واسطے ہو۔ بہت سے ہمارے سیاسی بھائی سیاست سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، نالیاں بنانا، روڈ بنانا، کسی کے کام آ جانا، کسی کی خدمت کر دینا، کسی کو رہائی دلا دینا، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جنت دلانے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، دوزخ سے نجات دلانے والے بڑے بڑے کام ہو۔ اللہ ان کاموں سے راضی ہوتا ہے، شرط ہے یہ کہ ہمارے سارے کام اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں، کتاب الادب میں، اس میں روایت موجود ہے، ایک شخص جا رہا تھا سفر میں جا رہا تھا، اپنی سواری پر بیٹھا ہوا گزر رہا تھا، اس کی ٹہنی، درخت کی ٹہنی نیچے کو لٹک رہی تھی، خطرہ تھا کہ اس کے سر پر لگ جائے، بال بچا، بچ گیا، اللہ نے بچا لیا۔ اس کو خیال ہوا کہ آج میں تو بچ گیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا مسافر گزرے اندھیرے میں یا جلدی میں گزرے اور اس کو چوٹ لگ جائے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے اپنی سواری کو روکا اور سواری کو روک کر کے کسی طرح تدبیر سے، مسافر تھا جو بھی جس طرح بن پڑا ہوگا، اس نے اس درخت کی ٹہنی کو جو نیچے کو لٹک رہی تھی اس کو کاٹ دیا، اس غرض سے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے، مخلوق کی راحت کے لیے، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ بس ختم ہوگی بات۔ آگے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے انتقال کے بعد، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ، وہ گنہگار تھا، وہ بہت سے گناہوں کو اس نے کر رکھا تھا۔ آج فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اس عمل کی بنا پر جو مخلوق کو نقصان سے بچانے کے لیے جو ضرر محتمل تھا، راحت رسانی کہہ لیجیے یا نقصان سے بچانے کے لیے جو یہ ایک کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے، اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں، کتنے کام کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں مخلوق کی طرح رسانی کے لیے، اور کرنا چاہیے بھی، اگر اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کے واسطے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اتباع شریعت میں، اتباع سنت میں، دوزخ سے نجات کے لیے، اگر انسانیت کی خدمت کے لیے کام کی جائے تو یہ کام سارے ہم کو جنت دلانے والے، اللہ کو راضی کرنے والے بڑے بڑے کام، ان سے بھی جنت میں لگی اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ تو بھائی ایک بات یہ ہے، بس شرط یہی ہے کہ ہم ان کاموں کو اللہ کے واسطے کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی، وہ فکر، اس فکر کے ساتھ ہم کو کام کرنا آ جائے، ہم کو رونا آ جائے، بڑی بات ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ ہمارے بھائی نے کچھ نظمیں پڑھی تھی، ہمارے یہ دورے کے ساتھی بھائی فارغ ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، الوداعی نظم پڑھی گئی، ایک بار پھر دوبارہ پڑھی گئی، جو چند اشعار پڑھے گئے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ پڑھنے والے وہ بھی رو رہے تھے اور سننے والے جو رفقا ہیں درجے کے ساتھی یہ بھی رو رہے تھے۔ مدرسے کے فراق میں، اساتذہ کے فراق کے رنج غم میں، اچھی بات ہے، تعلق ہونا چاہیے، رونا آتا ہے، یہ اچھی بات ہے، ایسے رونے والے ہونے چاہیے۔ اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو رونا آئے اس بنا پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ امت کے واسطے کون روئے گا؟ ایمانی بھائیوں کے واسطے کون روئے گا؟ ہم ایک دو باتیں آپ کو سناتے ہیں۔ امت کی فکر کیسی تھی آپ کو؟ وہ فکر ہمارے اندر منتقل ہونی چاہیے۔ ہم نبی کے وارث جانشین ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث اور جانشین ہیں۔ اگر نبی کی فکر ہمارے اندر نہیں پائی جائے گی تو کس کے اندر پائی جائے گی؟ مولانا صدیق صاحب بانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نبی کے وارث و جانشین کاہے میں ہو؟ خالی تکریم و تعظیم کیے جانے میں، خالی انڈے پراٹھے کھانے کے لیے مجاہدے کون کرے گا؟ آنسو کون بہائے گا؟ روئے گا کون؟ راتوں کو کون اٹھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ مسلم شریف میں روایت موجود ہے کتاب الایمان میں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نماز پڑھی، تہجد کی، اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔ وہ آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم
فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے دیں تو آپ کے بندے آپ کو عذاب دینے کا حق ہے، گنہگار بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر معاف کر دیں تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں۔ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آپ غالب حکمت والے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ کیوں معاف کر دیا۔ اصلاً تو یہ جملہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے تعلق سے فرمائیں گے قیامت کے دن، لیکن اس آیت کو پڑھ کر آپ کو یاد آ گئی اپنی امت۔ رات کا وقت، تنہائی کا وقت، رات کی تاریکی آپ نے پڑھا اور بس رونا شروع، رو رہے امت 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 امت، رو رہے برابر رو رہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اللہ نے بھیجا جبرائیل امین کو، جاؤ محمد سے پوچھو جا کر کے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں ما یبکیکا، کیا چیز تم کو رلا رہی ہے محمد، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن بھیجا جاؤ پوچھو جا کر محمد سے۔ حضرت جبرائیل السلام تشریف لائے، کہا محمد اللہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا چیز تم کو رلا رہی ہے؟ تو کہا امتی امتی، میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا، میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ جواب سن کر کے جبرائیل گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی۔ پھر اللہ نے بھیجا جاؤ جبرائیل محمد سے کہہ دو آ کر کے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری امت کے بارے میں قیامت کے دن تم کو رسوا نہیں کرے گا، تم کو مقام محمود دیا ہے، تم کو شفاعت عظمیٰ کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ، ہم تم کو رسوا نہیں کریں گے قیامت کے دن تمہاری امت کے بارے میں۔ اور بھی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ امت کو سوچ کر رونا آ جائے، امت کا درد، امت کی فکر، امت کا غم آ جائے۔ حضرت بلال کو آپ دیکھتے تھے کہ اچھا ان پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آپ ترغیب دیتے ہے کوئی جو بلال کو آزاد کرا دے۔ حضرت صہیب کو جس حال میں دیکھا کہ پہلے کس حال میں تھے اور اب کس حال میں ہے، کیسے کپڑے پہنے ہیں، دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کو رونا آ گیا۔ امت کی کیسی فکر تھی آپ کا، یہ فکر ہم میں منتقل ہونا چاہیے۔ ہم نبی کے وارث اور جانشین ہیں۔ مدرسے کو چھوڑ کر ہم کو رونا آ جائے، اساتذہ کو چھوڑ کر ہم کو رونا آ جائے، ماں باپ کو جدا کرتے ہوئے ہم کو رونا آ جائے، کوئی ہو تو اللہ کا بندہ کی امت کی خاطر رونا آ جائے۔ مسلم شریف کتاب الجہاد میں ایک روایت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، صدیق اکبر اس کے امیر سپہ سالار تھے، سلمہ بن اکوا جیسے صحابی اور دوسرے حضرات اس کے اندر موجود تھے۔ اللہ نے فتح نصیب فرمائی، سردار کی بیٹی وہ قید ہو کر کے آئی، حسن و جمال میں یکتا، حسن و جمال میں یکتا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو یہ باندی سلمہ بن اکوا کے حصے میں آئی اور انہی کے ذریعے فتح ہوئی تھی اس خاندان کی امیر کی بیٹی، رئیس کی بیٹی۔ جب ان کے حصے میں آ گئی، اس کے حسن و جمال کے چرچے تھے، تذکرے تھے، مدینہ پاک میں اس کا تذکرہ تھا کہ ایک سردار کی بیٹی ہے، حسن و جمال میں یکتا ہے، نہایت خوبصورت ہے، بس تذکرہ تھا جیسے تذکرے ہوا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آمنا سامنا ہو گیا، یہ اتفاق نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ سلمہ بن اکوا سامنے آئے، حضور پاک کے علم میں یہ بات آ چکی تھی، وہ سردار کی جوان بیٹی، وہ حسن و جمال میں یکتا، وہ ان کے حصے میں آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمہ وہ باندی مجھے دے دو۔ آپ جانتے تھے کہ ان کی ملک ہو چکی، اب یہ مالک ہے، یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں تھا، یہ جیسے کوئی مشورہ، جیسے کہ چندے کی ترغیب ہوتی اس انداز کی بات تھی، اس میں جبر نہیں تھا، یہ فیصلے والی بات نہیں تھی۔ اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی اختیار نہیں ہوا کرتا اس میں، جب کوئی فیصلہ کر دیا۔ سلمہ بن اکوا سمجھ گئے، مسئلہ جانتے تھے کہ آپ فرما رہے ہیں، کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں دوں گا، مجھے اچھی لگتی، صاف صاف کہہ دیا۔ اعمقهم علما اقلهم تکلفا، صحابہ کرام کی شان تھی کہ میں نہیں دوں گا۔ آپ کو ذرہ برابر ناگواری نہیں ہوئی، ہم کسی کی کسی سے سفارش کریں، ہم چندہ مانگیں، وہ چندہ دے یا نہ دے ہم کو ناگواری نہیں ہونی چاہیے، سفارش قبول نہیں کی ہم کو ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت بریرہ کے بارے میں سفارش کی تھی، حضرت مغیث کے تعلق سے حضرت بریرہ سے سفارش کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت بریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حکم سراخوں پر مانتی ہوں، فیصلہ ہے، لیکن اگر مشورہ میں نہیں مانتی، آپ نے کہا نہیں مشورہ ہے، نہیں مانتی میں، آپ کو بالکل ناگواری نہیں ہوئی، نہیں مانا مشورہ، ایسے یہاں پر تھا، کہا میں نہیں دوں گا یا رسول اللہ، مجھے باندھی اچھی لگتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں، ختم بات۔ دوسرے دن پھر ایسی اتفاق ہوا، آمنا سامنا ہوا، پھر آپ نے کہا سلمہ وہ باندھی مجھے دے دو۔
سلمہ بن اکوا کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک اب میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، میں باندھی بنا کر رکھ سکتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں اچھی لگتی تھی، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اور بھی حدیثوں میں بھی ہے، اس سے معلوم ہوتا کہ آپ کو عورتیں اچھی لگتی تھی، آپ صحت مند تھے، آپ کے اندر جوانوں سے بڑھ کر طاقت تھی، وہ آپ کی باندھی ہو چکی تھی، وہ آپ کی ملک میں آ چکی تھی، آپ اس کو باندھی بنا کر رکھ سکتے تھے، آپ اس سے تعلقات قائم کر سکتے تھے، سب کچھ درست تھا اور جائز تھا۔ لیکن کیا کیا آپ نے؟ امت کا تعلق، امت سے، امت کا کیسا درد تھا، کیسی فکر تھی آپ کے اندر، وہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے علماء میں، مشائخ میں، طلبہ میں، مدرسے والوں میں یہ فکر اور یہ درد ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو صحیح معنی میں ہم نائب رسول ہیں، ورنہ پھر ہم کو سوچنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندھی کو لیا اور باندھی کو لے کر کیا کیا آپ نے؟ مکہ مکرمہ میں کچھ صحابہ کرام آپ کے قیدی تھے، آج کی اصطلاح میں جیل خانے میں بند تھے۔ یہ سردار کی بیٹی، اس کو فدیے میں دے کر ان کو چھڑایا جا سکتا تھا، ان کو رہائی دلائی جا سکتی تھی، آپ نے لیا، آپ نے اپنے پاس رکھا نہیں، فوراً مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ روانہ کیا اور بطور فدیے کے اس کو دے کر کے اپنے ان صحابہ کو رہائی دلائی جو عرصے سے مقید تھے، محبوس تھے، ان کے قبضے میں تھے۔ یہ ہے امت سے تعلق۔ کون رونے والا ہے، کون اس کی فکر کرنے والا ہے؟ ہم اتنی خبریں سنتے ہیں، کیسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں، کتنے دعات، کتنے علماء، کتنے مبلغین، کتنے اللہ والے، کتنے بے قصور، کتنے دنیا دار اور سیاسی لیڈران قوم بے قصور جیل خانوں میں بند ہیں۔ ارے بھائی، ہے تو امتی، ہے تو کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کو ان کی بھی فکر ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، ہم احتجاج نہیں کریں گے، لیکن اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ ہے نیابت کا تقاضا، فکر اور دعا، فکر اور دعا۔ کتنے ہیں اس ملک میں یا دوسرے ملک میں ہو جو بے قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں؟ ہم کو اپنے ان بھائیوں کو بھی فکر اور دعا کرنی چاہیے۔ خلاف قانون کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ نبی کی نیابت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو اس کی فکر ہونا چاہیے۔ ہمارے شیخ مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور بہت فرماتے تھے، مدرسوں میں آج کسی چیز کی کمی نہیں، تعمیر کی کمی نہیں، چندے کی کمی نہیں ہے، نظام ہے، نصاب ہے، پورا تعلیمی نظام ایک سلسلہ چل رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ انتظامات ہو رہے ہیں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے وہ تعلق مع اللہ، انابت اللہ، رونے دھونے کی کمی ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ میں یہاں کے علاقے کو نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا صدیق صاحب کی بات وہاں نقل کر رہا ہوں، یو پی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے ہیں، افسوس مدرسے کے در و دیوار سونے ہیں، کوئی رونے والا ان میں نہیں ہے، کوئی آنسو بہانے والا نہیں ہے، کوئی تہجد پڑھنے والا نہیں ہے۔ حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا مدرسہ، اتنا بڑا چمن، اور رات کو کوئی رونے والا نہیں ہے، سونا پڑا ہے، مدرسے میں سناٹا پڑا ہے۔ کون سا زمانہ آئے گا، کون تہجد پڑھے گا امت کے واسطے، کون آنسو بہائے گا؟ یہ فکر تھی مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں اپنے کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں۔ بھائی اس کی عادت ڈالے بھائی، امت کی فکر ہو، امت کی فکر ہو، اللہ کے واسطے ہم کو رونا آ جائے، امت کا درد و غم ہو، جی چاہے نہ چاہے کبھی تو ایسا ہو 2 رکعت صلاۃ الہدیٰ پڑھ کر کے ہم اپنے تمام ان بھائیوں کی رہائی کے لیے دعا کریں جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں۔ ہم مدارس کی حفاظت کے لیے ہم کو فکر تو ہو، اچھا اتنے جوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، اتنے ارتداد کے دہانے پر ہیں، اتنے قادیانی بن گئے، اتنے فتنے شکیلیت سے متاثر ہو گئے، اور ہم کو رنج غم نہ ہو، ہم کو اس کا افسوس نہ ہو، ہم اس کو فکر اور تدبیر نہ کریں، ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی فکر ہوا کرتی تھی؟ ہمارے جوان ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، ہمارے اکابر کیسے تھے؟ اگر انہوں نے کہیں سنا تو فوراً وہ اپنے تعلیمی نظام کو تو نہیں چھوڑا، لیکن موقع نکال کر کے، رخصت نکال کر کے، اور اس کے لیے خاص طور سے موقع نکالا، سفر کیا، شد رحال کیا، اس گاؤں پہنچے، اس بستی پہنچے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جامع العلوم پٹکا پور کانپور میں پڑھایا کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہے وہاں سے تقریباً 25-30 کلومیٹر ہوگا یا 40 کلومیٹر، اس سے زیادہ نہیں۔ گجنیر کا نام، گجنیر ضلع کانپور کی، معلوم ہوا کچھ لوگ وہاں پر مرتد ہو رہے ہیں۔ اچھا مرتد ہو رہے، بس مدرسے سے وہاں گئے، ساتھ میں کچھ علماء کرام بھی ساتھ ہو گئے، ان کے حضرت کے ایک پورا قافلہ ہو گیا، ایک وفد کی شکل میں گئے اس بستی میں گئے۔ بعد میں دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے میں بھی گیا وہاں پر،
ہمارے کابر کی محنت تھی، وہاں دیکھا بہت سے حفاظ ہیں، مدارس والے تبلیغ سے لگے ہوئے ہیں، ہمارے کابر کی محنت تھی، سب مرتد ہو رہے تھے، اکابر کی محنت تھی، اور وہاں پر تشریف لے گئے، فردن لوگوں سے ملاقات کی۔ اشرف السوانے میں اس کا قصہ موجود ہے، نام پوچھا، ایک کا نام تھا ادھار سنگھ، اسی طرح کے نام تھے مسلمانوں کے نام، ادھار سنگھ اور نام تھے۔ حضرت تھانوی نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ سنا تم مرتد ہو گئے ہو، وہ کیا جانے مرتد کیا ہو تم، تمہارا مذہب کیا؟ کہنے لگے ہم تو نو مسلم ہیں، وہ جانتے نہیں تھے کہ نو مسلم کیا چیز ہے۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا، نصیحت کی، اعلان کیا، اعلان بھی دیکھیے، یہ نہیں کہا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان نہیں کیا۔ اعلان کیا کیا؟ لکھا اشرف السوانے میں، آج رات کو مسلمانوں کی کتھا ہوگی، کتھا اسی علاقے کے ان کی فہم کے مطابق یہ اعلان کرایا، بیان کیا۔ وہ قصہ پورا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، الحمدللہ فائدہ ہوا۔ ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اکابر تو یہ کر کے چلے گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے زمانے میں کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کتنے جوان لڑکے ہیں شراب کے نشے میں مست ہیں۔ ہم کچھ فکر کریں نا، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں یہ ایک فتنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور وہ چیز زوروں پر ہو، شباب پر ہو، جس کو دیکھو سب یہ ناچ گانے میں مست ہیں، شراب پینے کے عادی ہیں، اور ہم کچھ فکر نہ کریں۔ کچھ سوچنا پڑے گا، کچھ تدبیر کرنا پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا، اس نیت سے دعا مانگیں یہ کہ اے اللہ ہم تو جانتے نہیں ہیں، ہمارے دل میں ڈال دیے کہ ہم اس طبقے پر محنت کیسے کریں۔ یہ جوان طبقہ ہے، دین سے بالکل بیزار ہے، گانجے شراب نشے میں مست دیوانہ ہے، لڑکیوں کے پیچھے چکر لگاتا رہتا ہے۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں جن کے نام عائشہ، خدیجہ، فاطمہ ہیں، اور کن کن وجوہات کی بنا پر غیروں کے قبضے میں جا رہی ہیں۔ اگر ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں، طاقت نہیں، قوت نہیں، لیکن کام اللہ تعالیٰ لیتا ہے، وہ بے سر و سامانی کے ساتھ بھی ہم سے کام لے سکتا۔ اللہ سے مانگے تو ہم کہیں صاف اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی بے سر و سامانی کا، اپنی لا علمی کا اللہ کے سامنے پہلے تذکرہ کریں، پھر اللہ سے مانگیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم تو نہیں جانتے ہم کیسے کام کریں، اے اللہ ہم کیا کریں۔ یہ باطنی اسباب کے درجے میں، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ سے مانگے، یہ باطنی سبب ہوا۔ اللہم خلی وقت لی، اے اللہ انتخاب کر دیجئے، تدبیر دل میں ڈال دیجئے۔ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا۔ جب ہم کوشش کریں گے، اللہ کے واسطے اخلاص کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کوشش کریں گے، اللہ رہنمائی کرے گا۔ یہ ہوا باطنی سبب، صرف دعا کافی نہیں۔ اب آئیے ظاہری اسباب کی طرف، مشورہ کرو جاننے والوں سے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مشورہ کرو، اب کیا کرنا ہے؟ اپنے ان جوانوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں نہیں، اس سے آگے بڑھ کر ان کی تعداد ہے، جو ناچ گانے میں مست ہیں، جو شراب کے اور گانجے کے اور نشے کے دیوانے اور مست پڑے ہوئے ہیں، جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نام ان کا عیسیٰ محمد فرمان، نام ان کا محمد خالد ہے، وہ حضور پاک کی امت میں ہے، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، لیکن بے راہ ہو رہے ہیں۔ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے اپنے جال میں ان کو پھنسا لیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کیسے ان کو نکالیں۔ اگر ہم نائب رسول اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہاں بھی ہم کو رونا آنا چاہیے۔ یہ رونا بھی تو وقتی عارضی ہے، قابل مبارکباد ہے۔ ہم آپ کی اس رونے کی ناقدری نہیں کر رہے ہیں، لیکن دو باتیں کہہ دیں، یہ رونا آپ کی ناقدری یہ وقتی نہ ہو، دلی تعلق ہونا چاہیے، مدرسے سے تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، مولانا صدیق صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم مدرسے سے فارغ ہو کر چلے گئے ہو، کبھی آتے رہا کرو، تعلق قائم کرو۔ اس زمانے کی بات تھانوی نے لکھا، کبھی کبھی خط لکھا کرو۔ آج کل تو خطوط لکھنے کا انتظام وہ سلسلہ نہیں ہے، اب تو موبائل آ گیا۔ کبھی کبھی سلام دعا کر لیا کرو، دعا کی درخواست کر دیا کرو ان سے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ کا فیض ہے، آپ دعا فرما دیجئے، اطلاع کر دو، دعا کی درخواست کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، کبھی ملاقات کرو۔ حضرت تھانوی نے لکھا، اگر بیمار ہیں ان کی مزاج پرسی کرو، اگر کسی چیز کی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، علاج کے لیے پیسہ ان کے پاس نہیں ہے، اللہ نے تم کو دے رکھا، ان کی خدمت کرو، مدد کرو۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے۔
یہ وقتی رونا نہ ہو آپ کا کہ رو دیے آنسو بہا دیے اشعار پڑھتے ہوئے، نہیں، ایسا نہیں. اس تعلق میں، اس رنج غم میں دوام ہو، مداومت ہو، پابندی ہو، ہمیشہ کا تعلق ہو، رسمی وقتی دودھ کے ابال کی طرح نہ ہو. اور آگے لکھا ہے اگر کبھی تم کو معلوم ہو مدرسے میں کوئی ضرورت ہے، مدرسے میں آپ نے 6 سال 8 سال پڑھا ہے، مدرسے میں کوئی آفت آ گئی ہے، مدرسہ ضرورت مند ہے، وہاں پر ایسے حالات پیدا ہو گئے، آپ آئیے، ہم جس قابل ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. یہ ہے مدرسے سے تعلق، یہ ہے مدرسے کے ناظم کی اور مدرسے کے اساتذہ کی قدر. ہر موقع پر کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے، ہم جس قابل حاضر ہیں. یہ مدرسہ یہ اصحاب صفہ کا نمونہ ہے. یہ ہماری جو ہمارا سلسلہ روحانی سلسلہ ہے اصحاب صفہ سے ملتا ہے. یہ بیت الرسول ہے، مسجد اللہ کا گھر. مدرسے یہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مدرسے والے اضیاف اہل الاسلام، اضیاف اہل الاسلام، حضور پاک نے فرمایا مدرسے والے اہل اسلام یعنی تمام مسلمانوں کے ایمان والوں کے مہمان ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور دوست اپنے عزیز طلبہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق ویسا ہونا چاہیے. آپ نبی کی فکر کو اوڑھ لیں، آپ کو امت کی فکر ہو، امت کے تمام طبقات پر آپ کی نظر ہو. تاجروں کا طبقہ، جوانوں کا طبقہ، کاشتکاروں کا طبقہ، دعوت تبلیغ والوں کا طبقہ، سب ہمارے اپنے ہیں اور دین سے منسلک ہیں، جڑے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں اور نبی کے دامن سے وابستہ ہیں. ابھی میں دعوت تبلیغ والوں کے لیے اپنی چند باتیں عرض کروں گا، 1-2 باتیں، ہر طبقے کے لیے کچھ تھوڑی سی باتیں عرض کر رہا ہوں. ایک بات طلبہ سے اور کہہ رہا ہوں، ہم مدرسے والے ہیں نا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری بات کا برا تو نہیں مانیں گے. کیوں بھائی برا تو نہیں مانو گے؟ ماں آہستہ سے سر ہلا رہے ہو، مانو تو برا مان جاؤ گے کیا؟ ہم نے اپنے بہت سے اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز طلبہ سے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، برا مت مانیو مدرسے والوں. ہم نے بہت سے بھائیوں کو دیکھا، پہلے میں باہر گیا تھا وہاں بھی دیکھا، علماء عرب کو دیکھا، مصر گیا تھا وہاں دیکھا ہم نے امام صاحب شیخ المشائخ امام صاحب نماز پڑھائی، لمبا سا کرتا پہنے، جبہ پہنے، لمبا کرتا پہنے، آپ سے لمبا کرتا پہنے تھے اور جھاڑو دیتے چل رہے تھے. سمجھے آپ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ان کا وہ لمبا کرتا ٹخنوں سے نیچے تھا، جھاڑو دیتے چل رہے. لوگ پیچھے دوڑ، حضرت السلام علیکم السلام علیکم. میرے ساتھیوں نے پورا ایک وفد تھا، سر مصافحہ کیا. میرا جی نہیں چاہا مصافحہ کرنے کا، ان کے لوگوں نے کیا مصافحہ، بہرحال کیا مصافحہ. اسبال ازار، اس کو لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں. ہمارے بہت سے درجے حفظ کے طلبہ جن کو میں نے ابھی سند دی ہے، سر پر ہاتھ رکھا، اور ہمارے بہت سے دینی مدرسے والے بھائی، ہم کہیں گے غفلت میں کہیں گے، لباس ٹخنوں سے نیچے، آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. یہ تو کسی حال میں جائز نہیں بھائی. مدرسے والوں کو، طلبہ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. میں کیا پیغام دے رہا ہوں؟ حضور پاک کا پیغام نقل کر رہا ہوں. مسلم شریف میں روایت موجود ہے کتاب الایمان میں یا کتاب الوجوہ میں بھول رہا ہوں، ہے مسلم شریف میں ہے، میں نے پڑھائی. 3 آدمی ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا. 3 آدمی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا. ان میں ایسے ایک مسبل ازار، جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو. کوئی بھی لباس ہو، چاہے کرتا ہو، چاہے پیجامہ ہو، چاہے لمبا کرتا ہو، لنگی ہو، پیجامہ، کوئی بھی. عورتوں کے نہیں، عورتوں کے لیے تو یہ مطلوب ہے، مردوں کے لیے ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا. اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان اسبال ازار والوں کو وہ عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا یہودیوں کو. 3 پارے میں کہا گیا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اسی عذاب کا تذکرہ ہے کس کے لیے؟ جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو. ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. میرا جانا ہوتا مدرسوں میں، بہت سے طلبہ کو دیکھتا ہوں اور اساتذہ کو بھی دیکھتا ہوں، روک ٹوک نہیں، مزاج نہیں، ادھر توجہ نہیں. کیوں توجہ نہیں بھائی؟ اصلاح تربیت ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اصلاح انقلاب. اس میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے بخاری شریف کی. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک غزوے میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام ساتھ تھے، واپسی ہو رہی تھی، پانی کی قلت تھی، نماز کا وقت ہوا، وضو کے لیے گئے، ایک گھڑے میں پانی تھا، جلدی جلدی وضو کیا، جلدی میں وضو کرنے کی وجہ سے پیر تھوڑے خشک رہ گئے۔ بعض صحابہ کرام نے وضو کیا، پیر سوکھے ہو گئے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بخاری شریف میں، کتاب العلم روایت موجود ہے۔ آپ نے دیکھا اچھا یہ پیر سوکھے ہیں، جلدی جلدی وضو کیا ہے، پیر سوکھے رہ گئے۔ آپ نے دیکھ لیا، آپ نے زور سے فرمایا، آواز بلند آواز کرتے ہوئے، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہے ان پیروں کے لیے جن کا لباس جن کی ایڑیاں خشک ہیں۔ ارے بھائی یاد آیا پہنڑا کہیں؟ کچھ تو یاد ہوگا، تھوڑا بہت یاد ہوگا۔ یہ ہے اس حدیث پاک کو نقل کر کے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدرسے والوں کا کام صرف درس دینا، پڑھا دینا، علم سکھلا دینا اتنا کافی نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ضروری ہے، اخلاق، ان کی اخلاقی تربیت بھی ضروری، ان کے اعمال اخلاق پر تمہاری نظر ہو، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اعمال اخلاق پر نظر کرتے تھے اور ٹوکنے والی باتوں پر ٹوکا کرتے تھے۔ یہ فرمایا کہ آج ہم مدرسے والے خالی پڑھا دیتے ہیں، نہ ان کے بال دیکھیں گے، نہ ان کا لباس دیکھیں گے، لباس کہاں جا رہا ہے، بڑی خطرناک بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء کرام نے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے، شراح حدیث نے لکھا ہے کہ جس گناہ پر وعید آئی ہو، عذاب کی دھمکی ہو یا کوئی حد جاری کی جاتی ہو، یہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ اس میں عذاب کی دھمکی آئی ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار یا ففی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو لباس ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، یعنی وہ قدم، یعنی وہ انسان دوزخ میں جائے گا۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں روایت موجود ہے، دو جگہ، کتاب الصلاۃ میں اور کتاب اللباس میں۔ مدینہ پاک مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جانے لگے۔ حضور پاک نے کہا ادھر آؤ، یہ ہے عملی تربیت، صرف تعلیم نہیں تربیت بھی، ادھر آؤ۔ کہا جاؤ پھر سے وضو کرو، پھر سے نماز پڑھو، پھر سے وضو کرو اور پھر سے نماز پڑھو۔ جانے لگے، گیا، گئے، وضو کیا، نماز پڑھی، بتایا نہیں، وہ بھی صحابی بھی نہیں سمجھے۔ وہاں تو عمل کرنا فوراً، وجہ کیا؟ وجہ کے پیچھے نہیں پڑتے تھے۔ جانے لگے، پھر کہا آپ نے ادھر آؤ، پھر سے وضو کرو، پھر سے نماز پڑھو، یہ دوبارہ کہلوا، وجہ بھی نہیں بتلائی۔ وجہ آپ نے اس واسطے نہیں بتلائی تاکہ ان کے اندر طلب پیدا ہو، ان کے سوال کے بعد، ان کی طرف سے سوال آنے کے بعد، ان کی طلب کے بعد جو بات بیان کی جائے گی وہ بیان کروں گا، وہ اوقع فی النفس، دیر تک یاد رہے گی، جان جاگزی ہو جائے گی، دل نشی ہو جائے گی، پھر کبھی بھولیں گے نہیں۔ قصداً آپ نے اس طرح کیا تھا، اس طرح کیا کرتے تھے آپ بسا اوقات۔ اب پوچھا صحابہ کرام نے، اس وقت نہیں سمجھے وہ صحابی، یا رسول اللہ آپ نے نماز کے اعادے کا حکم دیا ہے، وضو کرو پھر سے نماز پڑھو، ایک بار دو بار، کون سی غلطی اس سے ایسی ہو گئی ہے جس کی بنا پر آپ نے نماز کے اعادے کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اس شخص نے نماز پڑھی ایسی حالت میں۔ بھائیو ذرا غور سے سنو، اور حافظ جی لوگوں جن کی دستار بندی ہوئی ہے، ان کو دیکھا میں نے، بہت سے ان کے لباس فخذ نیچے تھا۔ تم تراویح پڑھاؤ گے، ایسی تراویح پڑھاؤ گے؟ تراویح پڑھاؤ گے، پیجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، قرآن پاک سناؤ گے، 20 رکعت تراویح سناؤ گے، پیجامہ ٹخنوں سے نیچے امامت کرو گے؟ سنیے کیا فرما رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے جو سیاہ ستہ میں شمار کی جاتی ہے، دو جگہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے نماز پڑھی ہے ایسی حالت میں کہ اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے، اور آگے حدیث پاک کے الفاظ، آپ کے الفاظ ہے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو۔ اب بن گئے ہو امام، سنا رہے ہو تراویح، اکیلے نماز تو نہیں، اگر تمہاری نماز مکروہ ہوگی، تم امام ہو، مسجد کی تراویح سنانے والے ہو، تو جتنے مقتدی ہیں نا، 500 1000 2000 جتنے بھی ہو، سب کی نماز مکروہ ہوگی تمہاری وجہ سے۔ مدرسے والوں کی ذمہ داری ادھر بھی توجہ کرو، کسی طالب علم کا لباس ٹخنوں سے نیچے کیوں ہے، ہم روک ٹوک کیوں نہیں کرتے؟ بڑوں کی ذمہ داری کبھی غفلت میں، چھوٹوں کو چاہیے، شاگردوں کو چاہیے، اگر کسی بڑے کا کسی استاد کا کسی بڑے کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے تو تعویل توجیہ کر سمجھے، غفلت میں ہو گیا ہوگا، عمل کسی کا حجت نہیں، عمل کسی کا حجت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء،
میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا مقام بلند ہے، آپ وہ سفارش کرنے والے ہیں کہ آپ کی سفارش قبول کی جائے گی کتنوں کے حق میں؟ جتنے کی سفارش کرو گے، اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، اتنا بلند مقام آپ کا ہے۔ آپ نائب رسول ہیں، آپ نبی کے جانشین ہیں، آپ کو وہ فکر اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو فکر تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا دل رونا چاہیے، ہم کو رنجیدہ اور غمگین ہونا چاہیے، ہم کو رات کی تاریکیوں میں دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، بعض روایات میں پیر شق ہو جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، خون رسنے لگتا تھا، یہاں تک بعض روایات میں آیا ہے۔ کچھ تو کرے، کچھ تو ہو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرے، نوافل کا اہتمام ہو۔ کبھی تو رونا آ جائے ہم کو رونا نہیں آتا کبھی۔ حضور پاک رو رہے تھے، کیسے نائب رسول ہیں ہم، کیسے نبی کی جانشین ہیں، کبھی تو رونا ہم کو آئے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، ترمذی شریف میں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے، مسجد و حجرہ قریبی پاس ہے، جن لوگوں نے حج کیا جانتے ہیں حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو وہاں کی بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے آپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں چلی گئی، جیسے محلے میں کہیں جانا ہوتا ہے، گھر میں پڑوس میں یہاں چلی گئی، اور ادھر آپ حجرے کے اندر دروازہ بند، کنڈی لگا لی، اور اللہ اکبر، اور لگے مناجات کرنے حق تعالیٰ کے سامنے، عبادت کرنا، رونا، دعا کرنا، وہ تو کرتے ہی تھے آپ۔ اس موقع پر آپ نے کنڈی بند کر لی اندر سے۔ حضرت عائشہ بھارتی، گھر میں کوئی نہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں حضرت عائشہ آ گئی، آپ نمازی مشغول۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ نے ایک دو قدم آگے بڑھائے، عمل کثیر کے بغیر آپ نے ہاتھ سے انگلی کنڈی کھول دی، حضرت عائشہ اندر داخل ہو گئی۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز میں اگر عمل کثیر نہ ہو، عمل یسیر معمولی عمل، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ فقہاء نے اس سے مسئلے کا استنباط کیا، وہ اپنی جگہ پر۔ ہمارے صوفیہ نے کیا کہا، ہمارے مشائخ نے کیا کہا، اللہ والوں نے اس سے کیا سمجھا، وہ غور کرنے کی بات ہے۔ مسئلہ اپنی جگہ پر، حدیث پاک صحیح ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے صوفیہ مشائخ فرماتے ہیں کہ آپ تو ہر وقت انابت اللہ کرتے ہی تھے، کبھی کوئی موقع مل جائے، کوئی نہ ہو، میں اور میرا اللہ، مخلوق کا کوئی واسطہ نہیں، بیوی بھی نہیں گھر میں، بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے، کوئی صحابی بھی نہیں، اکیلے بالکل۔ کبھی زندگی میں ایسا موقع آنا چاہیے، کبھی ایسے موقع کی قدر کرنا چاہیے، کبھی ہمارے اندر ایسا جذبہ، ایسا شوق تو پیدا ہونا چاہیے، کبھی ایسی امنگ تو ہونی چاہیے کہ میں ہوں اور کوئی۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی، کون احدث صبا، ایسے ہو جاؤ۔ ابھی پڑھا گیا تھا، کسی نے مضمون پڑھا تھا، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اچھا فجر بعد کتاب پڑھی گئی تھی، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم سوچیں، اگر ہم کو یہ موقع نصیب ہوئے ہیں، اگر تنہائی میں رونا آیا ہے، اللہ کو یاد کر کے آنسو بہیں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کرے بار بار ہم کو موقع ملے ایسا۔ حضور پاک کو اس کی قدر تھی۔ حضرت عائشہ چلی گئی، گھر میں کوئی نہیں ہے، دروازے بند کر لیے، کنڈی بند کر لی، اور بس اب اللہ 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 اللہ۔ کبھی جذبہ ہم اندر پیدا ہونا، شوق پیدا کرو۔ کبھی تو آپ کے گھر میں ایسا موقع آتا ہوگا، گھر میں کوئی نہیں، اماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بیٹا نہیں، نوکر نہیں، خادم نہیں، ماما نہیں، کوئی نہیں، بس کنڈی بند۔ کبھی موقع ایسا ہے، رو اللہ کے سامنے، رو امت کو یاد کر کے رو۔ قرآن میں اس کا حکم دیا گیا، اشارتن بھی صراحتن بھی، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بالکل انقطاع کلی، مخلوق سے قطع تعلق، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کبھی یہ موقع نصیب ہوگا ہم کو۔ یا احد من لا احد لا، حضور پاک کی دعا، یا احد من لا احد لا، یا سند من لا سند لا، انقطع الرجاء الا منک، تیرے سوا تو کوئی نہیں، جو کچھ ہے آپ ہی ہیں، ساری امیدیں ختم ہو گئی، بس آپ ہی سے امید وابستہ ہے۔ اللہ سے تعلق ہو تو ایسا تعلق ہو جو بات بندہ اپنی بیوی سے نہ کہہ سکے، ماں سے نہ کہہ سکے، باپ سے نہ کہہ سکے، خادم سے، پیر مرشد شیخ سے نہ کہہ سکے، اللہ سے کہہ لے۔ تعلق ایسا ہو، ایسا ذکر کو، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، ایسا ذکر دل میں پیوستہ ہو جائے۔ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
ذکر کرتے نہیں, تعلق میں دعا مانگتے نہیں, اللہ تعالیٰ کیسے ہو جائے گا؟ یہ حال پیدا ہو جائے. ما یفتح اللہ للناس بالرحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. اللہ تعالیٰ جس کے لیے دروازے کھول دے کوئی اس کو روکنے والا نہیں, اور جس کے لیے دروازے بند کر دے کوئی طاقت کھولنے والے نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے تکبر کا علاج تواضع پیدا کرو اپنے اندر. من تواضع للہ رفعہ اللہ. کیا وہ اللہ کی شان جس نے تعلق میں اور اضافہ پیدا کر دیا. یہ عتاب نہیں تھا, تعلق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ تھا. اللہ کے نبی نے للکار کر کہہ دیا اپنے محبوب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ارے محمد وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. محمد اگر ہم چاہیں نا, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا اپنے محبوب سے جو مخلوق میں سب سے بڑے, فرشتوں سے بڑھ کر, نبیوں کے سردار. محمد اگر ہم چاہیں تو جتنے علوم, معارف, حقائق, دقائق جو کچھ تم کو ہم نے عطا کیے ہیں سب کچھ تم سے لے جائیں, چھین لے, تم کورے کے کورے رہ جاؤ گے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. کوئی تم کو وکیل کار ساتھ ملے گا نہیں جو تمہاری مدد کر دے, کہیں سے وہ تم پر لوٹ کے آج فیض پھر آ جائے. اگر کوئی طاقت بچانے والی الا رحمتا من ربک, صرف اللہ کی رحمت بچانے والی. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتنا نقل کرنے کے بعد ابھی حضور پاک کو چین نہیں آیا ہوگا. رحمت بچا سکتی ہے لیکن رحمت دستگیری کرے گی نہیں کرے گی, رحمت ہم کو شامل ہوگی نہیں ہوگی. نبی گھبرا نہ جائیں, میرے محبوب پریشان نہ ہو جائیں, فوراً اللہ نے کہہ دیا الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا, کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے, یعنی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی. یہ ہے بھائی یہ چیز, یہ حال پیدا کرے اپنے اندر. صرف کورس پورا کر لینا, درسیات سے فارغ ہو جانا, سیاہ ستہ پڑھ لینا اتنا کافی نہیں ہے. اپنے اندر یہ حال پیدا کریں. حضور پاک نے دعائیں سکھلائی ہیں امت کو, دعائیں پیدا کرو, حال پیدا ہو جائے گا. کوشش تو کریں, تمنا تو کریں, خلوت میں تو ہو, اسباب تو اختیار کریں, اللہ والوں سے ربط رکھیں, کچھ ذکر کریں, کچھ تو اس کے عادی ہوں. حضور پاک نے دعا بتلائی ہے قرآن پاک میں بھی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ تعالی ہم کو اپنی رحمت نصیب فرما دی. رحمت سے سارے کام بنتے ہیں. حضور پاک نے دعا سکھلائی ہے اللہم غشنی برحمتک وجنبنی عذابک. اے اللہ تعالی رحمت میں ہم کو ڈھانپ لیجیے. اللہم واقیتا کواقیت الولید. اے اللہ ہماری ایسی نگرانی کیجیے جیسے چھوٹے بچے کی نگرانی کی جاتی ہے. ماں چھوٹے بچے کی کیسے نگرانی کرتی ہے, سردی کا لباس, گرمی کا لباس, دھوپ نہ لگ جائے, لپنڈا لگ جائے, نقصان نہ پہنچ جائے, کیسے حفاظت کرتی ہے. نبی کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ, اللہم واقیتا کواقیت الولید, اے اللہ میری ایسی حفاظت کیجیے جیسے چھوٹے بچے کی نگرانی اور حفاظت کی جاتی ہے. فکر ہونی چاہیے, صرف الفاظ پڑھنا کافی نہیں ہے. یہ ساری دعائیں جو میں نے بتلائیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں اس سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے. اور صرف دعائیں کافی نہیں ہے, تعلق والوں سے, اللہ والوں سے تعلق جوڑو, تبھی جا کر کے یہ باتیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی. حکم دیا گیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور ان کی معیت, ان کی صحبت اختیار کرو, مراقبہ کرو, غور کرو تم کتنے پانی میں ہو, کیسے تمہارے اعمال ہیں, کیسے تمہارے اخلاق ہیں. اس مراقبے کی قرآن پاک میں ہدایت کی گئی ہے, حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے, غور کرو, سوچو کل کے واسطے تم نے کیا کر رکھا ہے. سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے. ان الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے نقش قدم پر ہوتا ہے, دیکھ لے کس کے اس کے تعلقات ہیں. تو بھائی یہ میں نے چند باتیں اپنے بھائیوں سے جو مدرسے والے طلباء سے عرض کی ہیں. کل اب آپ استاد بنیں گے, آپ کے جو شاگرد ہوں گے, آپ ان کے بال دیکھیے, ان کے ناخون دیکھیے, ان کا لباس دیکھیے, ٹوکنے والی باتوں پر ٹوکیے. آپ نے کتاب پڑھی ہوگی مختارات میں ہے مقتل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. اچھا بھائی وقت میں نے غور نہیں کیا, آخری بات کے بعد ختم کر رہا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو برچھا مار دیا گیا تھا, دودھ پیا پیٹ سے نکل گیا, بالکل طاقت نہیں تھی, بولنے کی طاقت نہیں تھی. ایک جوان آیا,
اور تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتوحات کے آپ سے بڑے کام لیے، فتوحات کے دروازے فتوحات ہوئی آپ کے ذریعے سے، کچھ بولے نہیں، سنتے رہے، وہ جانے لگا۔ اب عمر فاروق کہتے ہیں یہ بلاؤ اس کو بلاؤ، یا غلام یا غلام یا ولد ارفع ثوبک، لباس ٹخن سے اونچا کرو، مرتے مرتے قبر پیر میں لٹکائے ہیں، جاکنی کا عالم ہے، آخری وقت ہے، دنیا چھوڑنے والے ہیں، ایسے وقت میں ٹوکا ہے کہ لباس تمہارا ٹخن سے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فکر ہمارے اندر آ جائے۔ وہ آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، میں نے غور نہیں کیا اور نہ میں نے گھڑی دیکھی، وقت تنگ ہو گیا۔ آخری بات کہ ہمارے بہت سے بھائی ہمارے دعوتی تبلیغ کی بھائی ساتھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت توجہ دلائی، علماء سے ربط رکھو، علماء سے ربط رکھو۔ ہم محنت کرتے ہیں، ایمان یقین کی محنت، ایمان یقین کی محنت۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، وقت پورا ہو چکا ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ ایمان یقین کی محنت یہ معلوم کیسے ہو کہ ہمارا ایمان کامل ہو گیا ہے یا کامل ہو رہا ہے یا کامل ہو جائے گا؟ اس کا معیار کیا ہے؟ شناخت کیا ہے؟ کیا پہچان ہے؟ کیسے ہم کو اطمینان ہو کہ ہاں ہم اس ڈگر پر چل رہے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو رہا ہے؟ ایمان یقین کے صرف بولنے سے تو ایمان کامل نہیں ہو جائے گا۔ کمال ایمان کا معیار تو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ ہمارا ایمان جیب پر نہ ہو، غیب پر ہو، ہمارے مسائل اعمال سے، ہمارے مسائل اسباب سے نہیں، اعمال سے حل ہوں گے، یہ صرف معیار نہیں۔ سنیے معیار کیا ہے، قرآن اور حدیث۔ قرآن پاک میں بہت سے موقعوں میں، ایک دو مقام میں نہیں، بہت سے موقعوں میں اہل ایمان کے اوصاف، اعمال، اخلاق، احوال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اوصاف اگر تمہارے اندر پائے جائیں گے تمہارا ایمان کامل ہے، اور اگر تمہارے اندر یہ اوصاف نہیں پائے جا رہے تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، اور قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جتنی کوشش کرو، چاہے جتنے اجتماعات کرو، چاہے جتنا وقت لگاؤ۔ کیا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، 18ویں پارے میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب آگے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان اوصاف کے بیان کرنے کے بعد اخیر میں کہا گیا ہے، مہر لگا دی، اولئک هم الوارثون، یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ بعد جگہ کہا گیا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جنت میں جانے والے۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ یہ سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد جو جنت میں جانے کی جو مہر لگائی گئی ہے اور کمال ایمان کا جو ٹھپا لگایا گیا ہے اور حکم لگایا گیا ہے، یہ اوصاف معیار ہیں۔